خبردار ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روٹی کی بددعا انسان کا نصیب تباہ کر دے گی۔ روٹی کب بددعا دیتی ہے، ہر مسلمان لازمی جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی بددعا انسان کو کس طرح بے برکتی کی طرف لے جاتی ہے اور انسان اس سے کس طرح پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ رزق انسان کو کب بددعا دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی احادیث مبارک کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس بارے میں ضرور بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ان تمام باتوں کے بارے میں جان سکیں۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس آج کے دور میں رزق کی ناقدری بہت ہی عام ہو گئی ہے۔ گھر میں جو بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو ضائع کرنا بہت ہی معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بہت سے لوگ گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو کسی گندی جگہ، کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، جس سے اس کی بددعا لگتی ہے اور گھر میں بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری غربت کم ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت دولت عطا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو، اس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت دولت ہے، اتنی کہ سنبھال نہیں سکتا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میری دولت تھوڑی کم ہو جائے اور میں اس کو سنبھال سکوں۔ اس پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ غریب شخص آپ کے پاس اپنی غریبی کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ چاول کھایا کرو، اور پھر ایک امیر شخص اپنی امیری کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ چاول کھایا کرو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے سے کوئی چاول پکاتا ہے تو اس کے کھانے میں چاولوں میں ایک ایسا دانہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت والا دانہ ہوتا ہے، اور جب غریب آدمی چاول پکائے گا تو تھوڑی مقدار میں چاول پکائے گا، ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا اور اس کو ضائع نہیں کرے گا، تو اس طرح جو رحمتیں اور برکتوں والا دانہ ہے وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا اور جو اللہ کی رحمت اور برکت کا سبب بن سکتا ہے، اور اس سے اس کے رزق کی فراوانی حاصل ہوگی۔ اور جو امیر شخص ہے وہ جب کھانا یا چاول پکائے گا تو وہ زیادہ مقدار میں چاول پکائے گا اور وہ کھانے میں کوئی خیال نہیں کرے گا، جب کھانے کے لیے نکالے گا تب بھی زیادہ نکالے گا اور برتن میں چھوڑ دے گا، بہت سارے چاول ضائع کرے گا۔ اس طرح جو رحمتوں اور برکتوں والا دانہ ہے اس کو بھی ضائع کر دے گا۔ اس کی بے قدری اور ناشکری کی وجہ سے اس کی دولت کم ہو جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی رزق کی ناقدری اور ناشکری کی جائے گی اتنا ہی ہمارا رزق ختم اور کم ہوتا جاتا ہے، رزق میں بے قدری آتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمارا رزق بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت براہ راست قرآن پاک کی اس آیت سے ملتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے
تو میں ان کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑھ سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کا شکر کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ جب انسان قدر کرے گا تو شکر بھی ادا کرے گا، اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور جو انسان جس چیز کی بھی نہ قدری اور نہ شکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اس کے رزق میں بے برکتی اور پریشانیوں اور ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہرگز نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کر استعمال کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہم پریشانیوں سے بچے رہیں۔ رزق کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری کا کیا نقصان ہے؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، امیر المومنین، زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں، اور وہ جب رزق کی ناقدری کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکا جاتا ہے، اور جب وہ پاؤں میں روندا جاتا ہے، جب وہ پاؤں کے نیچے کچلا جاتا ہے، تو اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ، تو نے ہمیں انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان ہماری قدر نہیں کر سکتے، اس لیے اے بندہ خدا، جب تم کھانا کھاؤ تو اتنا ہی لو جتنا کھا سکو، کھانے کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، اور یہ روٹی تمہارے لیے شفا کا سبب بنتی ہے۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے کہیں روٹی پڑی نظر آئے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے، اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر کہیں صاف جگہ یا کسی کنارے یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں دوسری مخلوقات اس کو آرام سے کھا لیں اور ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رزق کی ناقدری ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور عذاب لاتی ہے، اور اس سزا سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں نظر دہرائیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ رزق کی ناقدری سے بچیں، جیسا کہ ہوٹلوں میں دکھایا گیا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پہ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کھانے کو نالیوں تک میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص غربت کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص تنگی کی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے، رزق اور کمائی میں برکت ختم ہو چکی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ سب رزق کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے روٹی چھین لی جائے تو وہ اس قوم میں کبھی دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کی قدر کریں اور رزق کی ناقدری سے بچیں، اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کشیدہ رزق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔